بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. Dear students, we are dealing with the lecture of Islamic Studies IS 401 from Department of Islamic Studies, University of Agriculture, Faisalabad. Today's topic of our mine is Hadith number 20. The Holy Prophet said, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک مسئول ہے اپنی رعیت کے بارے میں. امیر، حکمران، الذی علی الناس راعین، جو لوگوں پر حکمران ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، وہ اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے. ایک آدمی اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، راعی ہے، اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے. ایک عورت راعیہ ہے اپنے خامند کے گھر میں اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے. وعبد الرجل راعین علی مال سیدہ، آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال پر راعی ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے. آخر میں آپ نے فرمایا، الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. عزیز طلباء اور طالبات، آپ دیکھیے کہ یہ حدیث مبارکہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. If we think in ourselves that we are bailed out by Islamic traditions, so it may be our misconception, but we are not bailed out from the Islamic traditions because we are enforced and imposed by the Islamic traditions that we are the accountable. کہ ہم جواب دہ ہیں، ہم میں سے ہر شخص جواب دہ ہیں. کس طرح جواب دہ ہے؟ فرسٹ آف آل دیکھیے، جو حکمران ہے، اسلام کا تصور جواب دہی دیکھیے کیسا ہے کہ اسلام نے نہ حکمران کو چھوڑا ہے، نہ ایک عام آدمی کو چھوڑا ہے، نہ گھر میں باپ کو چھوڑا، نہ عورت کو چھوڑا. ہر کسی کو جواب دہ رکھا ہے، اکاؤنٹیبل رکھا ہے فار ہز ایکشنز اینڈ ڈوئنگس، کہ واٹ ایور از بینگ ڈن انڈر ہز اور ہر سپرویژن، ہی اور شی از اکاؤنٹیبل فار دیٹ پرٹیکولر ایکشنز. اب دیکھیے کہ اسلام کا تصور جواب دہی یہ تو ہو گیا. سب سے پہلے مسلمان خلیفہ ہے. مسلمان خلیفہ یا حکمران، اس کے تحت جتنی رعایا ہے انسانوں کی صورت میں وہ، اور پھر جتنے جانور ہیں وہ بھی، اس کے جو فصلیں ہیں، پھر اس اسٹیٹ کے ریاست کے ایسٹس ہیں، وہ تمام کے بارے میں اکاؤنٹیبل ہیں. اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ ان کا حکمران بھی ہے اور اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل بھی. سید حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم من ولی من امری امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ. اے اللہ، میری امت میں سے جو بھی میرے معاملات کا، میری امت کے معاملات کا نگران بنتا ہے، یعنی حکمران بنتا ہے، آفیشل بنتا ہے، سرکاری ڈیزگنیشن حاصل کرتا ہے یا پرائیویٹ ڈیزگنیشن حاصل کرتا ہے اور رسپانسبلٹیز اپنے سر پہ لیتا ہے، اس کے بعد وہ ان پر مشقت کرتا ہے، اے اللہ تو بھی ان پر مشقت کر. یہ اس شخص کے بارے میں جو اپنی ضروری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا. دوسری بات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو کہ معروف حدیث ہے، کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اس دن عرش کا سایہ دیں گے جس دن سوائے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ عادل حکمران ہے، یعنی جو ہر شخص کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہے. بکری کا بچہ، عوام الناس نے اس کو بولتے بولتے کتے کا بچہ بنا دیا، حالانکہ تاریخ کی روایات میں بکری کا بچہ ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایکشن اینڈ ڈوئنگ جو بھی آفیشل ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. خوراک کی کمی ہے، خوراک پوری کریں. صحت کی سہولت نہیں ہے، صحت کی سہولت پوری کریں. تعلیم کی سہولت نہیں ہے، تعلیم کی سہولت پوری کریں. تو یہ ان کی جواب دہی میں آتا ہے. یہ بیسک نیڈز ہیں جو ہر شخص کو انہوں نے دینے ہیں. جان، مال، عزت کا تحفظ یہ ان کو فراہم کرنا ہے. دوسری بات ہے، یہ تیسری ہیڈنگ، امت کی اصلاح کا انحصار صالح حکمران پہ ہے. یقینی بات ہے، وہ آتا ہے نا جی حدیث میں، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے پیچھے ہوتے ہیں، انہیں کے دین پہ ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں کتاب بدل وحی میں ہرقل کا تذکرہ روم کے بادشاہ کا موجود ہے. آپ نے جب نامہ مبارک، اپنا خط مبارک اس کے پاس بھیجا تو اس نے سارا کچھ پڑھ کر اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت تجارت کی غرض سے وہاں پہ گئے تھے، ان سے ساری کنفرمیشن بھی کر لی، دل تسلیم بھی کر گیا. لیکن
اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت بلکہ آپ کی جو نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے، دل تسلیم کر گیا، لیکن اعلان کرنے کے بعد وہ ڈیویٹ ہو گیا، منحرف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، تاسف آپ نے اس پہ فرمایا کہ اس نے آخرت کی بادشاہت پر دنیاوی بادشاہت کو ترجیح دے دی، حالانکہ وہ میری رسالت کو، میری نبوت کو وہ مان چکا تھا۔ تو صالح حکمران کا اثر اس کی امت پر، اس کی رعایا پر وہ ضرور پڑتا ہے، اسی طرح برے حکمران کا اثر اس کی رعایا پر ضرور پڑتا ہے۔ چوتھی بات ہے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ دیکھیں، ہم نے پڑھا ایک آدمی اپنے گھر کے معاملات پر نگہبان ہے، محافظ ہے، کسٹوڈین ہے، اور اس کے معاملات کا وہ نگہبان ہے۔ خاتون اپنے گھر، اپنے خامند کے گھر، کیونکہ وہ گھر خامند کا ہوتا ہے، اصل حکمران تو سربراہ وہ ہے، تو وہ اس کے معاملے پر راعیہ ہے، تو وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے لوگ اپنے جتنے بھی متاحت ہیں ان کو نیکی کی طرف لے کے آنا چاہیے، نماز پڑھائیں، ان کو سچ بولنا سکھائیں، لوگوں کے ساتھ دیانتداری سکھائیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، گالیاں نہ دیں، فاؤل لینگویج نہ بولیں، دھوکہ دہی نہ کریں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو سوشل ایتھکس میں بھی آتے ہیں، یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ گھر کا ملازم اور نوکر ہے، غلام ہے، یقینی بات ہے اگر گھر والے غلط کام کریں گے تو وہ اس کا اثر وہ بھی لے گا اور وہ بھی اسی طرح ہی کرے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور پھر ہم میں سے ایک شخص بھی، سنگل پرسن بھی، جس طرح آخری ہیڈنگ ہے عامۃ الناس کی ذمہ داری، ایک شخص بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیل آؤٹ نہیں کیا کہ وہ شخص اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہے، وہ کچھ بھی کرے، نہیں، بلکہ فرمایا لا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ایوری ون آف یو، یعنی ایوری ون آف یو، یعنی دا ہولی پروفٹ از ایڈریسنگ ٹل دا لاسٹ پرسن، جو بھی آپ کی امت کا آخری شخص ہے اس کو بھی آپ ایڈریس کر رہے ہیں۔ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک نگہبان ہے، کسٹوڈین ہے، محافظ ہے، اس کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کو سمجھنا چاہیے اپنی ذمہ داری۔ اگر کوئی استاد ہے وہ ذمہ داری نبھائے، اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ حکمران ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، وہ ذمہ داری نبھائے، مسجد کا امام ہے وہ ذمہ داری نبھائے، پھل بیچنے والا، گاڑی چلانے والا، دکانداری کرنے والا، وہ ہر شخص اپنے اپنی جگہ پہ وہ ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے جو اس کا قانون بتاتا ہے، شریعت بتاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم تمام لوگ شریعت کے اندر آتے ہیں اور ہمیں اپنی تمام کی تمام ذمہ داریاں اس کے اندر پوری کرنا ہے، تو ہمیں یہ پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔